دوستو السلام علیکم، میں ہوں منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک ٹاپکس ود منور۔ دوستو یہ داستان ہے ایک ایسے نوجوان کی کہ جس نے تنہا وہ کام کر دکھایا جسے کئی ممالک کی فوجیں مل کر بھی نہ کر سکی تھیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1907 عیسوی سے۔ دوستو آکسفورڈ جیسی اسکول میں پڑھنے والا ایک طالب علم تھامس لارنس، یہ لڑکا باقی اسٹوڈنٹ سے کافی الگ تھا۔ جہاں باقی لڑکوں کو کھیل کود اور اپنی ہم عمر لڑکیوں میں دلچسپی ہوتی، وہاں اسے دلچسپی تھی تاریخ کی ذہین کتابوں سے۔ یہ اکثر تاریخی کتابیں، بالخصوص وہ کتابیں کہ جن میں صلیبی جنگوں کا تذکرہ ہو بہت شوق سے پڑھا کرتا۔ یہ صلیبی لشکروں کے عروج و زوال، ان کی غلطیوں اور ناکامیوں پر غور و فکر کرتا اور خود کو ان کی جگہ محسوس کرتا۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو تھامس لارنس کا یہ جنون اس حد تک بڑھا کہ اس نے ان راستوں پر سفر کی ٹھانی کہ جن سے کئی صدیاں قبل صلیبی افواج گزر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی تھی۔ وہ مسلمان ممالک کے دوروں پر نکلا۔ یہاں لارنس نے ان قلعوں کی سیر کی جو صلیبی افواج نے تعمیر کیے تھے، اور دوسری تاریخی نوعیت کی عمارات میں بھی مصروف تحقیق رہا۔ اس کی دلچسپیاں دیکھتے ہوئے اسے برطانوی محکمہ آثار قدیمہ میں ملازمت مل گئی۔ لارنس میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ مقامی زبانیں بڑی آسانی سے سیکھ لیا کرتا اور یہاں کے لوگوں میں ایسے گل مل جاتا کہ جیسے انہی کا حصہ ہو۔ اسی دوران جنگ عظیم اول کی ابتدا ہو چکی تھی، جس میں ایک طرف برطانیہ، فرانس اور روس جیسی طاقتیں تھیں تو دوسری طرف آسٹریا، جرمنی اور سلطنت عثمانیہ۔ دوستو چونکہ لارنس عرب علاقوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے جنگی نقشے بنانے کے کام میں اس کی خدمات حاصل کی گئیں۔ انگریزوں کو اندازہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کمزور ضرور ہے، لیکن اس کمزوری میں بھی وہ عثمانیوں کے مقابلے کی تاب نہ رکھتے تھے، جس کا ثبوت خلیل پاشا نے دریائے دجلہ کے کنارے انگریزوں کو ایک عبرتناک شکست دے کر پیش کیا۔ اب نقشے بنانے والا یہ نوجوان لڑکا لارنس، جو کسی صورت ایک فوجی نہ لگتا تھا، جس کا قد 5.25 فٹ اور جسامت بہت کمزور تھی، یکا یک اس جنگ میں شامل ہوا اور اس جنگ کی بازی پلٹ کر رکھ دی۔ دوستو اس نے صلیبیوں اور مسلمانوں کے قدیم مارکوں کا بہت گہرائی سے مطالعہ کر رکھا تھا۔ وہ مسلمانوں کی طاقت اور ان کی کمزوریوں سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس مسئلے کا حل لارنس نے یہ نکالا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے تاکہ جذبہ جہاد، تعصب اور قوم پرستی جیسی برائیوں میں دب کر رہ جائے۔ دوستو ملک عرب پچھلے 500 سال سے ترکوں کے زیر نگیں تھا کہ جب سلطان سلیم اول نے اسے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا تھا۔ لارنس کی حکمت عملی یہ تھی کہ عربوں کو ترکوں کے خلاف کر کے سلطنت عثمانیہ کو مشرق میں ہی دبوچ لیا جائے اور اسے یورپ کے معاملات میں در اندازی کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ وہ برطانوی حکومت کا آشیرواد لے کر جدہ پہنچا اور یہاں آ کر شریف مکہ حسین بن علی سے ملاقات کی۔ شریف مکہ حسین اور اس کے بیٹے فیصل کو لارنس کی طرف سے نہایت سنہرے خواب دکھائے گئے اور ان سے وعدہ کیا گیا کہ ترکوں کے خلاف بغاوت کی کامیابی کے بعد تمام سرزمین عرب پر ایک سلطنت قائم کی جائے گی، جس میں عراق و شام کے علاوہ فلسطین اور اسرائیل کے علاقے بھی شامل ہوں گے۔ اس سلطنت کی خلافت و بادشاہت شریف مکہ حسین کو دی جائے گی۔ دوستو یہاں لارنس نے اس جنگ میں درکار سامان حرب اور وسائل کی ایک رپورٹ بنا کر برطانوی جنرل ایلن ہائی کے سامنے پیش کر دی۔ برطانوی افسران کو یہ حکمت عملی بے حد پسند آئی اور انہوں نے عربوں کی امداد کرتے ہوئے بہترین اسلحہ اور بے تحاشا وسائل لارنس کے حوالے کر دیے۔ لارنس عرب قبائل کو متحد کرنے کی خاطر خوب دولت نچھاور کرتا۔ جہاں دولت سے بات نہ بنتی، وہاں اس کے ساتھ نہایت حسین و جمیل
جاسوس عورتیں بھی ہوتیں جن کا استعمال یہ اپنے مقابل کو راغب کرنے کی خاطر بخوبی کیا کرتا، لیکن زیادہ تر عرب صرف اپنی آزادی کے نام پر اس بغاوت میں شریک ہوئے۔ اب لارنس نے عربوں کی چھوٹی چھوٹی فوجوں کے ہمراہ ترکوں کی چھاونیوں پر حملے شروع کیے۔ دوستو، اس کے علاوہ حجاز ریلوے لائن جو عرب میں ترکوں کو سپلائی پہنچانے کا واحد ذریعہ تھی، لارنس نے جگہ جگہ سے تباہ کر دی۔ سپلائی کٹ جانے کی صورت میں ترک فوج شہروں میں محصور ہو کر رہ گئی۔ دوستو، عربوں میں رہتے ہوئے اس نے بالکل عربوں جیسی وضاحت اختیار کر لی تھی۔ یہ عربی لباس پہنا کرتا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھتا، جبکہ اسے بہت سی قرآنی آیات بھی حفظ تھیں جنہیں بطور حوالہ یہ اکثر جگہ استعمال کیا کرتا۔ صحرائے عرب میں ایسے دشوار گزار راستے طے کرتا کہ عرب بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ نڈر ایسا تھا کہ عورت کا بھیس بدل کر ترکوں کے خیموں میں گھس جایا کرتا، جبکہ ترک اس کی تلاش میں پیسہ پانی کی طرح خرچ کر رہے تھے۔ دوستو، چھوٹی موٹی کامیابیاں سمیٹتے اب لارنس نے عقبہ نامی چھاونی پر قبضے کی پلاننگ کی، جو دفاعی نقطہ نظر سے بہت اہمیت کی حامل تھی، اسی لیے ناقابل تسخیر بھی۔ لیکن لارنس اس پر سامنے سے حملہ آور ہونے کے بجائے اپنی چھوٹی سی فوج کے ہمراہ ایک پرخطر صحرا کا سفر کرتا ہوا پیچھے سے حملہ آور ہوا اور بڑی جدوجہد کے بعد عقبہ فتح کر لیا۔ ترکوں اور اتحادی افواج کے لیے یہ بات نہایت حیرت ناک تھی کہ عقبہ جیسی مضبوط چھاونی چند سو عربوں نے کیسے فتح کر لی۔ دوستو، لارنس نے اس پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ وہ مختلف چھوٹی بستیوں اور قصبوں پر یلغار کرتا، پہلے ڈیرہ اور پھر دمشق تک جا پہنچا، اور پھر دمشق پر بھی بغیر کسی بیرونی امداد کے عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ جرمنی اور سلطنت عثمانیہ کی شکست پر اس جنگ کا اختتام ہوا۔ اس جنگ میں پوری برطانوی فوج نے سلطنت عثمانیہ کو اتنا نقصان نہ پہنچایا تھا کہ جتنا صرف اس 5 فٹ 4 انچ کے انگریز لارنس نے پہنچایا۔ دوستو، اب وقت آتا ہے وعدہ وفا کرنے کا کہ جو لارنس کی جانب سے عربوں کے ساتھ کیے گئے، جن میں ایک وسیع و عریض عرب ریاست کا قیام تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے بہترین حصوں کو پہلے ہی روس، برطانیہ اور فرانس آپس میں تقسیم کر چکے تھے۔ چنانچہ عربوں کو صرف ایک بے آب و گیاں سے ریگستانی علاقے کے علاوہ کچھ نہ مل سکا۔ جنگ عظیم اول کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا کہ جب ایک مستحکم مسلم ریاست کی جگہ مسلمان کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے اور آج تک بٹے ہوئے ہیں۔ لارنس آف عربیہ جنگ عظیم کے بعد ایک نامعلوم مہم کے لیے ہندوستان روانہ ہوا، جہاں اس نے کئی دن کراچی میں بھی گزارے۔ اس کے بعد وہ ایک مرتبہ ہانگ کانگ میں نظر آیا، جبکہ ایک مرتبہ چین میں۔ دوستوں، ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنی آپ بیتی پر مشتمل ایک کتاب دانش کے 7 ستون تحریر کی۔ وہ تیز رفتار موٹر سائیکل چلانے کا شوقین تھا اور مئی 1935 میں یہی شوق اس کی جان لے گیا۔ دوستوں، 650 سال سے قائم سلطنت عثمانیہ، جس نے کئی عروج زوال دیکھے، کئی بڑی بڑی فوجیں آئیں اور اس سے ٹکرائیں، لیکن مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت اپنی جگہ بدستور قائم و دائم رہی۔ اسے شکست دی تو اپنے ہی اندر اٹھنے والی بغاوت نے کہ جس کی سربراہی ایک ایسا شخص کر رہا تھا جو بظاہر تو عربوں کا ہمدرد و ہمنوا تھا، لیکن اندرونی طور پر ایک صلیبی کہ جو اپنے آباء و اجداد کے لشکروں کی ہزیمت کا بدلہ چکانے آیا تھا، اور افسوس، صد افسوس کہ وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔